نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے ایمان کی پانچویں شاخ، رسولوں پر ایمان، اور عنوان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات۔ عزیزان محترم، قریش نے جب دیکھا کہ اسلام مکہ کی وادیوں سے نکل کر اب مدینہ کی وادیوں تک پھیلنے لگا ہے، تو سرداران قریش نے باہم بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستہ سے ہٹا دیا جائے اور ہر قبیلے کا ایک نوجوان اس مقصد کے لیے تیار کیا جائے، ایک جتھا تیار کیا جائے اور وہ پورا جتھا مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلواروں سے حملہ کرے اور انہیں قتل کر دے۔ اس طرح کسی قبیلے کا یا کسی آدمی کا نام بھی نہیں لگے گا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے اس ارادہ سے آگاہ کر دیا۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چارپائی پر سلایا اور یہ پیغام دیا کہ اے علی، لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ چلے آنا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی کی ایک چٹکی اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے تلواریں سونت کر کھڑے ہوئے نوجوانوں پر پھینک دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ایسا ہوا کہ سب کے سب لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در مبارک پر تلواریں سونت کر کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادہ سے وہ سب کے سب اندھے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیچ میں سے بحفاظت نکل گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوست اور ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور غار ثور میں جا کر قیام کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ دن کو بکریاں چراتا اور رات کے وقت انہی بکریوں کا دودھ دو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن غار ثور میں رہے اور 3 دن کے بعد آپ اور ابوبکر صدیق وہاں سے نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ سفر کے مقصد کے لیے 2 اونٹنیاں لے کر آیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اونٹنیوں پر سوار ہوئے اور مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ ایک کافر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہنمائی کے لیے کہ وہ مدینہ کی طرف راستہ انہیں دکھاتا جائے، اس مقصد کے لیے معاوضہ پر رکھ لیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے قافلہ کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ بھی تھا۔ تو کفار نے آپ کی تلاش میں جب اندر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر گئے کفار مکہ، تو انہوں نے دیکھا کہ چادر اوڑے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت علی سو رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اے علی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ تو کفار مکہ بڑے پریشان ہوئے اور بڑے ششدر اور حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ تب وہ باہر نکلے اور انہوں نے گھوڑے دوڑائے، اونٹ دوڑائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق کے قافلہ کو گرفتار کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے بہت سارے لوگ اپنے اونٹوں پر اور اپنے گھوڑوں پر دوڑے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کے قافلہ کو کوئی بھی نہ پہنچ سکا۔
تب کفار مکہ نے 100 اونٹوں کا اعلان کیا اور یہ منادی کرا دی کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو قتل کر دے یا انہیں گرفتار کر کے لے آئے تو اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اس انعام کے لالچ میں سراقہ نامی ایک شخص نے اپنے آپ کو تیار کیا، اس نے اپنا گھوڑا تیز دوڑایا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی یہاں تک کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلہ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گر گیا، سراقہ بھی گھوڑے سے گر گیا اور اس کا گھوڑا بھی گر گیا۔ اس نے فال نکالی لیکن وہ خلاف نکلی، وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور دوبارہ آگے بڑھا، لیکن اب کہ اس کا گھوڑا گھٹنوں تک اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھنس گئے۔ گھوڑے کے پاؤں جب زمین سے نکلے تو دھوئیں کی مانند غبار نکلا اور اس نے پھر فال نکالی، فال پھر بھی خلاف نکلی۔ تب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور میں ان کو گرفتار نہیں کر سکتا، تو وہ دور سے پکارا کہ یا رسول اللہ مجھے امان دیجئے، یا رسول اللہ مجھے امان دیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے قافلے والوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک شخص گھوڑے پر سوار آ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے انتظار میں رک گئے۔ جب سراقہ قریب آیا تو اس نے کفار مکہ کے ارادہ سے اور انعام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف فرمایا۔ تب سراقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے امن نامہ لکھ دیجئے، مجھے اپنی طرف سے امان لکھ دیجئے۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عامر بن فہیرہ سے کہا اور اس نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر سراقہ کو امن نامہ لکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ شریف میں پہنچ چکی تھی اور لوگ روزانہ اپنے گھروں سے نکل کر مدینہ سے باہر آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کا انتظار کرتے۔ ایک دن ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے پکار کر کہا کہ اے اہل عرب، تمہارا مطلوب اور مقصود وہ دیکھو آ گیا۔ تب مرد اور عورتیں گھروں سے نکل آئے، مردوں نے ہتھیار لگائے ہوئے تھے، انہوں نے قباء سے کچھ پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا اور نعرہ تکبیر بلند کیا، اور صحابہ کرام کی میت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام قباء پہنچے۔ آپ نے قباء میں چند روز قیام کیا اور وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کے اندر، بستی قباء کے اندر چند روز آپ نے قیام کیا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اندرون مدینہ تشریف لے گئے۔ لوگ بہت خوش اور مسرور تھے، عورتیں اور لڑکیاں اپنے مکانوں کی چھتوں پر نکل آئیں اور یوں گانے لگیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناکہ پر سوار تھے۔ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ میرے گھر قیام کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا ناکہ مامور ہے، جہاں یہ بیٹھے گا میرا قیام وہیں ہوگا۔ تو راستہ میں جمعہ کا وقت آ گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں وادی ذی سلب کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا جمعہ اور پہلا خطبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناکہ چلتے چلتے بنی مالک بن نجار کے محلہ میں جب پہنچا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ جو ہی آپ کا ناکہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب بیٹھا تو لڑکیاں، بنو نجار کی لڑکیاں دف بجاتے ہوئی نکلی اور یوں گانے لگیں، نحن جوار من بنی نجار، نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار۔ ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، اے نجاریو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اچھا ہمسایہ ہے۔ مدینہ کے مرد
بوڑھے بچے اور عورتیں پکار رہے تھے جا رسول اللہ، جا رسول اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر قیام کیا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ناکا نے قیام کیا تھا، وہ جگہ خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کی۔ مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا اور پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ پھر امہات المومنین کے حجرے تعمیر کیے گئے۔ مسجد کے آگے ایک چبوترا تھا جسے صفہ کہا جاتا تھا۔ یہ چبوترا ان صحابہ کرام کے لیے تھا جن کے پاس مال و متاع اور اہل و عیال نہ تھے اور ان کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، تو مسجد کے قریبی مہاجرین کے لیے مکانات تعمیر کیے گئے۔ اور بعد ازاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں میں سے مہاجرین کو اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ وما علینا الا البلاغ، باقی انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔